یہ انسان ہے، بہت سارے انسانوں کی خصلت یہ ہو چکی ہے، جب ہم مر گئے، دفن ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کچھ مسلمانوں کی بھی یہ ذہنیت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ جو اپنے علماء سے بغض رکھتے ہیں، میں تو بغض ہی کہوں گا، جب ملاقات نہیں کرتے سامنے رہ کے بھی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کسی اپنے ولی کا بغض پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس انسان کے دل میں اپنے کسی ولی کا بغض پیدا کر دیتے ہیں، وہ پھر علماء کی برائی کرتا پھرتا ہے، علماء کی برائی کرتا پھرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ علماء کی برائی کرنے کا جو گناہ اور جو عذاب ہیں، وہ 3 عذاب تو دنیا میں ہی ہیں، 3 عذاب تو دنیا میں ہی ہیں۔ یوں آیا کہ جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے یا ان کو اپنے دل میں برا سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے تنگی رزق، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کس دیتے ہیں، مارا مارا پھرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، افسوس میں پڑا رہتا ہے، فلاں کو روزی مل گئی، ہم تو ایسے ہی گئے تھے، ایسے ہی آ گئے۔ بڑا مشکل کام ہے، انسان مر جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، روزی کا مارا ہوا انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در جا کے روتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور عالم کو ہی نہیں، آپ کسی کے بارے میں بھی برا نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھیں، اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان رکھیں۔ یہ اگر آپ کے اندر خصلت ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کی خصلت یہ ہے کہ برائی دوسرے کے اندر اور اچھائی اپنے اندر تلاش کریں، یہ خصلت بہت بری ہے، بڑی گندی خصلت ہے۔ اچھی خصلت یہ ہے کہ برائی تلاش کرو تو اپنے اندر، اور اچھائی تلاش کرو تو دوسرے کے اندر یقیناً مل جائے گی۔ تو پہلا عذاب علماء سے بغض اور حسد رکھنے کا کیا ہے؟ تنگی رزق، ہاں تنگی رزق۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی کے اوپر تو بادشاہ مسلط نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایسا لگے گا کہ اس پورے کائنات میں میرے اوپر ہی یہ ظالم بادشاہ مسلط ہے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ اس بادشاہ کی نظر ہی صرف مجھ پہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچو کہ ہم کتنی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام کی برائی کرتے ہیں، جس بزرگ کے پاس جاتے ہو اسی بزرگ کی برائی کرتے ہو۔ ہاں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، ارے میاں وہاں گئے تھے، ارے میاں چائے کے نہ پانی کے، کچھ نہیں، سب بیکار کی بات ہے میاں، ہدیہ لے کے گئے تھے وہاں، اور دوسرے نے بتا ارے میاں ہم وہاں گئے تھے ماشاءاللہ سے کھانے اور ناشتے، تو پتہ لگا ہم بھی گئے تھے وہاں پہ، تو برائی خام و خائی برائی میں، بھئی آپ سے کہا تھا کسی نے تم ہدیہ لے کے جانا وہاں پہ۔ اور بزرگوں کے پاس جانے سے فائدہ تو یہ ہے صرف اور صرف کہ جو ان کی باتیں آئی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کرو، تو بزرگوں کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں تو پتہ یہ چلا کہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، الامان والحفیظ، کہ مرتے وقت وہ دنیا سے بے ایمان ہو کے مرے گا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اس کی قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ نام تو میں نہ لوں گا ان بزرگ کا، لیکن ان کا قول ہے کہ اس کی قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ چھوٹوں سے محبت، بڑوں کا ادب، علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں ایک عالم ضرور بنائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں عالم ہوگا تو صحیح دین ہاتھ میں آئے گا۔ ابھی آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ دین صحیح آیا یا غلط آیا، جس نے جیسا بتا دیا ویسے ہی مان لیا، کیونکہ آپ کو اپنے علم میں اگر کچھ مہارت حاصل ہوتی، اگر علم ہوتا، تو پھر یہ علماء سے بغض اور حسد کینہ جو آپ دل میں ہے وہ نہ ہوتی۔
اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، اللہ تعالی سے بھی گمان اچھا رکھو اور اللہ کے بندوں سے بھی گمان اچھا رکھو، اور برائی اپنے اندر تلاش کرو، اچھائی دوسرے کے اندر تلاش کرو، اسی معافیت ہے۔